آپ سب کی ذات پر کیا ہوا؟ کیا یہ جان لینے کے بعد کہ یہ پہلے 10 دن ذوالحج کے بہت قیمتی ہیں، ہماری نیکی کے کاموں میں کوئی تیزی آئی؟ ہم عام دنوں کے مقابلے میں کوئی ایسا عمل کرنے لگے کہ جو ہم عام دنوں میں نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور کرنے کے کاموں میں جو کام بتائے گئے کیا ان میں سے کچھ ہم نے اپنے عمل میں شامل کیے؟ اگر اس کا کوئی امپیکٹ ہم پر نہیں ہوا تو گویا ہم نے صرف معلومات حاصل کی، ہم نے علم حاصل نہیں کیا، اور وہ جو جزا ہے اور وہ جو ثواب اور وہ جو درجات کی بلندی ہے علم حاصل کرنے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، وہ علم کے ساتھ ہے، معلومات کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے بہت سی معلومات اکٹھی کر لی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ نے ان پر عمل کتنا کیا ہے۔ کیا عام دنوں کے مقابلے میں ان دنوں میں آپ کی تسبیحات زیادہ ہوئیں؟ کیا مزید تسبیحات آپ کے ذکر میں شامل ہوئی؟ کیا ان چیزوں کی پابندی آپ نے شروع کی جن کا ہمیں معلوم ہوا کہ کرنی چاہیے ان دنوں کے اس اعتبار سے اور نسبت سے؟ خصوصاً جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان دنوں میں کثرت کے ساتھ تحلیل اور تکبیر اور تحمید کہو، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرو اور تکبیر کہو۔ کیا ہم نے ان دنوں میں واقعی اس خاص ذکر کو اپنایا؟ اگر اپنایا، یعنی آپ میں 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے ان چیزوں کو سیریسلی لیا، کیونکہ دین ایک سیریس چیز ہے، وما ہوا بالہزل، یہ کھیل کود کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز معلومات میں اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے عمل میں لے آئے تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، علم کی بلیسنگ دی۔ اور علم کا تیسرا درجہ ہے کہ اپنی معلومات اور اپنے عمل سے دوسرے لوگوں پر امپیکٹ ڈالنا، دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کرنا۔ اب اس درجے پر اگر آپ دیکھیں اپنے آپ کو، تو کیا آپ کے عمل سے، آپ کے علم سے، آپ کے طریقے سے، کیا آپ کے گھر والوں پر، آپ کے دوستوں پر، آپ کے ماحول پر کوئی اثر پڑا؟ کیا ان کے اندر بھی یہ چیز آئی؟ کیونکہ میں نے آج کی آیات کی تلاوت اور غور و فکر جو کیا صبح کے وقت، اس سے مجھے تو یہ نظر آیا کہ جب تک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتی تو کامیابی مشکل ہے۔ یعنی یہ علم اور یہ معلومات اور یہ عمل صرف میری اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، بلکہ میرے اپنے پیاروں کے لیے بھی ہے، میرے گھر والوں کے لیے بھی ہے، میرے ساتھیوں کے لیے بھی ہے، میرے آس پاس کے لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اور اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اثر جب ہی ہوگا جب میں خود عمل کروں گی۔ اگر میں عمل نہیں کرتی تو میں کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں رکھتی کہ تم بھی یہ تسبیح پڑھو۔ اگر میں روزہ نہیں رکھتی تو مجھے یہ حق نہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ ان دنوں کے روزوں کا بہت ثواب ہے، سارے سال کے روزوں سے بہتر ہے رمضان کے علاوہ، کیونکہ وہ تو فرض ہے نا، اور فرض بہرحال فرض ہوتا ہے۔ اگر میں خود صدقہ خیرات نہیں کرتی تو مجھے کسی کو یہ بتانے کا حق نہیں کہ میں کسی سے کہوں کہ تم صدقہ خیرات کرو۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کچھ شرائط ہیں، لیکن جب انسان اس تیسری سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو وہ ساری بشارتیں آنے لگتی ہیں اور وہ ساری کامیابیوں کے راستے کھلنے لگتے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ مقام کہ جب سلام آنے لگتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آنے لگتا ہے اس بندے کے لیے جو ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہو، واقعی جو علم والا ہو۔ اور انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی ڈیفینیشن کیا کی گئی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مومن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپنے لگتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن پر اپنے آپ کو پرکھ کر دیکھیں، کیا واقعی آپ کا دل ہلتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ یا آپ اللہ کے نام پر ویسے ہی بس سن لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی عام چیز ہوتی ہے؟ آپ اگر ان دنوں میں کوئی نئی سورت یاد کر رہے ہیں، یا قرآن پاک کی ریویژن کر رہے ہیں، یا ترجمے کی دہرائی کر رہے ہیں، یا درس دے رہے ہیں، یا کوئی بھی اللہ کے نام کی تسبیح کر رہے ہیں، تو کیا آپ کے دل کی حالت بدلتی ہے یا نہیں؟ تو دل کی حالت بدلنی چاہیے، یہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اور اگر یہ نہیں بدلتی تو پھر ہم کس قسم کے مومن ہیں؟ انما صیغہ حصر ہے، کیا مطلب ہوتا ہے انما؟ سوائے اس کے کہ نہیں،
یعنی اس کے سوا ہے ہی نہیں کچھ. مومن تو ہوتے ہی بس وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یا وہ اللہ کا ذکر کرے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، ان کے دل ہل جائیں، ان کے دل بدل جائیں، ان کے دل اس ذکر کو محسوس کریں. بالکل اسی طرح جب آپ کے کسی پیارے کا ذکر کیا جاتا ہے آپ کے سامنے تو کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی محبوب شخصیت کا نام آپ کے سامنے آئے، اس کی تصویر دیکھیں یا اس کی آواز سنیں یا اس کا کچھ بھی، تو آپ کا دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ ہارٹ بیٹ فاسٹ ہو جاتی ہے. قربانی کے اس موسم کو اور قربانی کے ان دنوں کو اور قربانی کے اس ریچول کو صرف ریچول نہ سمجھیں، انہیں عام دن نہ سمجھیں. ایک ایک لمحہ گزرتا چلا جا رہا ہے اور ایسی حسرت آتی کہ یا رب کیا کیا ہے، ابھی تو اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا. تو ادھر ادھر کی فضول باتیں، لغویات اور غیر ضروری چیز چھوڑ کر عبادت کے لیے، ذکر کے لیے سنجیدگی اختیار کریں. تو آئیے آج ہم قربانی کے کچھ احکامات بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اگرچہ آپ شاید خود قربانی نہ کریں، آپ کے والد کریں یا آپ کے شوہر کریں، لیکن آپ کو یہ معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس قربانی سے متعلق ہمیں کتنی شرائط بتائی گئی ہیں، کتنی تاکیدیں کی گئی اور کتنا علم دیا گیا ہے جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. نہیں ایسا نہیں کہ قربانی کا لفظ ہے اور آپ کہیں کہ میں تو روز گھر میں قربانی دیتی ہوں کہ مجھے بہت کچھ سننا پڑتا ہے اور میں چپ رہتی ہوں تو یہ میری قربانی ہے، تو میں ان دنوں میں یہی قربانی کر رہی ہوں. یہ تو قربانی نہیں ہے، اس قربانی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں بکرے اور گائے اور اونٹ کی قربانی کی بات ہو رہی، مرغی کی بھی نہیں ہو رہی، چڑیا کی بھی نہیں ہو رہی. تو اس لیے جس قربانی کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق آپ کا دین آپ کو کیا بتاتا ہے پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے گواہ بن جائیں، لوگوں کو بتانے والے بن جائیں کہ وہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. یہ کس میں آئے گا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. یہ نہیں کر سکتے آپ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو. ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کرنے والا بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر قربانی کا ارادہ ہو تو ذو الحج کا عشرہ شروع ہوتے ہی اپنے بالوں اور ناخنوں کو نہ کاٹا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، اور آپ نے عشرہ کا نام لیا، اذا دخلت العشر، تو وہ اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے. بالوں اور جلد میں سے، جلد کا کیا مطلب ہے؟ سکن. یعنی بعض اوقات ناخنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ چھوٹی چھوٹی جلد اکھڑ جاتی ہے نا، ہوتی، یا ڈیڈ سکن آپ کے جسم پر آ جاتی، تو لوگ مختلف طریقے سے ڈیڈ سکن اتارتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں نہ سکن میں سے کچھ لے اور نہ بالوں میں سے. فلا یمس من شعرہ ولا بشرہ شیئا، دونوں چیزیں منع ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر اسی طرح قربانی کا اجر چاہنے والا بھی بال اور ناخن نہ کاٹے. یعنی اگر ایک شخص قربانی نہیں کر سکتا تو وہ قربانی والوں کے ساتھ اجر میں کیسے شریک ہو، وہ قربانی کے دنوں میں کیا کاٹے، اس کے بارے میں آتا ہے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو ابن العاص بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن عید منانے کا حکم دیا گیا ہے، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے، اس امت کے لیے خاص کیا ہے. ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے، یعنی ایک میرے گھر میں گائے بندھی ہوئی ہے جس سے میں دودھ لیتا ہوں، اس کو بیچتا ہوں، میرا روزگار ہے، یا بچوں کو پلاتا ہوں، اور وہی ہے تو کیا میں اب اس کو ہی ذبح کر لوں؟ یا بکری ہے اور وہ دودھ دیتی ہے تو اب کیا کروں؟ یعنی آپ کے گھروں میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن جن کے پاس اور وہ صرف ایک ہی ہو اور اسی پہ ان کا گزارا چل رہا ہو تو اس کے لیے تو بڑا امتحان ہے نا، کیا وہ بکری ذبح کر دے کہ نہ کرے؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ یہ بکری نہ ذبح کرے، دودھ والی بکری نہ ذبح کرے، بلکہ اپنے بال کاٹ لو. اب قربانی کا دن آ گیا تو کیا کرو؟ بکرا نہیں کاٹ سکتے، کیا کرو؟ بال کاٹ لو، ناخن کاٹ لو، مونچھیں تراش لو، زیر ناک کی یعنی انڈر آرمز اور انڈر لیگز کی صفائی کر لو. اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی.
کیونکہ یہ سنت ابراہیمی میں سے ہے، یعنی ختنہ کرنا اور مونچھیں تراشنا اور داڑھی کے بال بڑھانا اور باقی جسم کی صفائی کرنا. تو اس لیے عید کے دن انسان کو صاف ستھرا ہونا چاہیے. یہ نہیں 10 دن بھی نہیں کاٹے اور اس دن بھی اسمیل لے کے پھرتے رہیں، پھر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں اور اس نیت کے ساتھ اب کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر ذرا سی بھی سستی آنے لگے تو اس سستی کو دور کر لیں گے کہ مجھے قربانی والوں کے ساتھ شامل ہونا ہے. ان کا سوال یہ تھا کہ کیا ہم اپنے بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ عید پڑھنے کے بعد کاٹیں یا اس سے پہلے؟ تو چونکہ قربانی کا حکم نماز پڑھنے کے بعد ہے، اس لیے یہ بال وغیرہ اور ناخن وغیرہ بھی اس کے بعد ہی آپ کاٹیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ نے اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا یہ بتائیے اگر مجھے کوئی جانور نہ ملے سوائے اپنے بیٹے کے جانور کے، یعنی اس نے بکری پالی میری اپنی نہیں، تو کیا میں اسی کی قربانی دے دوں؟ کیونکہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا مال اپنے باپ کے ہو، یعنی باپ بیٹے کے مال میں سے اگر کچھ لیتا ہے تو چور شمار نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے ناخن تراشو، بال کاٹو، مونچھیں برابر کرو، زیر ناف بال صاف کرو. اللہ کے ہاں یہی کام تمہاری طرف سے مکمل قربانی تصور ہوں گے. یہ سب کام تمہارے لیے مکمل قربانی تصور ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا ایک کرنے کا کام. لسٹ بنا رہے ہیں آپ؟ اوکے، تاکہ بھول نہ جائیں اور دوسروں کو بھی بتانا ہے، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا ہے. قربانی کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت ہے اگرچہ نظر مانی ہوئی ہو. مثلا اگر کسی نے یہ نظر مانی ہو کہ میں ہر مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھوں گی اور 10 تاریخ کو تو عید آ گئی، تو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے چاہے نظر مانی ہو. تو عید کے دن روزہ نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا گیا جس نے نظر مانی ہو کہ کچھ مخصوص دنوں میں روزے رکھے گا، پھر اتفاق سے انہی دنوں میں بقرہ عید یا عید کے دن پڑ گئے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. آپ بقرہ عید کے دن اور عید کے دن روزہ نہیں رکھتے تھے اور نہ ان دنوں میں روزے کو جائز سمجھتے تھے. ٹھیک ہے، ان دنوں میں روزہ کوئی رکھے بھی تو اس کا روزہ نہیں ہوتا. یہ کھانے پینے کے دن ہے. اصل میں دین کیا ہے؟ اطاعت کا نام ہے. جب کہا جائے کھانا پینا چھوڑ دو تو چھوڑ دے، اور جب کہا جائے کھانا پینا بند نہیں کرو تو اس وقت بند نہیں کرے، روزہ نہیں رکھے. ابو عبید بن اظہر کے غلام نے بیان کیا کہ میں عید کے دن عمر بن خطاب کے ساتھ حاضر تھا. انہوں نے بیان کیا کہ ان دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا تھا. ایک تو روزہ افطار کرنے کا دن ہے اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو. دونوں عیدوں میں فرق یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کچھ کھاتے ہیں، اس سے پہلے نہیں، اور عید الفطر کے دن نماز سے پہلے کھا کر جاتے ہیں. پھر آ جاتا ہے قربانی کا جانور. فضیلت کے اعتبار سے جانوروں کے درجے. افضل قربانی کے بارے میں مختلف آراء ہے کہ سب سے افضل قربانی کون سی. جمہور کے نزدیک یعنی میجورٹی کے نزدیک سب سے افضل اونٹ، پھر گائے، پھر مینڈھا، پھر بکری ہے. کیونکہ جس جانور میں سب سے زیادہ فقراء اور مساکین کا فائدہ ہے یقیناً وہی زیادہ بہتر اور افضل ہے. اور اس حدیث سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اونٹ کی قربانی سب سے افضل قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو مسجد کے دروازوں میں سے ہر دروازے پر فرشتے ہوتے ہیں جو آنے والوں کی ترتیب کے مطابق نام لکھتے ہیں، اور جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو ناموں والے صحیفے لپیٹ دیے جاتے ہیں، رجسٹر بند کر دیے جاتے ہیں اور فرشتے بھی آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں. اور گرمی میں پہلے آنے والے کی مثال اس انسان جیسی ہے جو اونٹ قربان کرتا ہے. یعنی سب سے پہلے جو آتا ہے گرمی کے موسم میں اور کافی دیر اس کو خطبے کا انتظار کرنا پڑتا ہے مسجد میں، تو اس کا اجر اونٹ قربان کرنے والے کی طرح ہے. پھر جو آتا ہے اس کا اجر گائے قربان کرنے والے کی طرح ہے. پھر
مینڈھا قربان کرنے والے کی طرح. اور پھر جو آیا وہ تقرب کے لیے مرغی پیش کرتا ہے، پھر جو آیا گویا وہ تقرب کے لیے انڈا پیش کرتا ہے. تو یہ ترتیب بتا دی گئی کہ سب سے زیادہ پھر اجر کس کا ہے؟ اونٹ کا. انشاءاللہ اس سال بھی الہدا میں اونٹ کی قربانی ہوگی اور ایک حصہ 14,500 کا ہے، اور عید کے دوسرے دن ہوگی یہ قربانی، یعنی سب کے سامنے اونٹ ذبح کیا جائے گا. جیسے پچھلے سالوں میں کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ یہاں الہدا کے فرنٹ ایریا پر سب فیملیز جمع ہوتی ہیں، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، بچے ایک طرف ہوتے ہیں، اور پھر اونٹوں کو نہر کیا جاتا ہے. اور وہ سین بھی دیکھنے والا ہوتا ہے. مثلا اگر ہم گھر میں نہیں قربانی کر سکتے، نہ گائے کی، نہ بکرے کی، نہ کسی اور کی، تو جہاں ہو رہی ہو وہاں ہی جا کر شریک ہو جائے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ سب مل کے یہاں پر کھانا وانا کھاتے ہیں. تو ہو سکے تو آپ اپنی فیملی کے ساتھ چکر لگا سکتے ہیں، کیونکہ رشتے داروں کو بھی ملتے جلتے رہتے ہیں، لیکن دین کے دوستوں کو عید کے دن یا خوشیوں کے دن ہم عام طور پر بھول جاتے ہیں. تو اگر گھر والے موافقت کریں، لڑ جھگڑ کے نہیں، لیکن اگر گھر والے موافقت کریں اور ساتھ آنے پہ تیار ہوں، تو ان کو یہ سنتیں بھی تازہ ہوتی نظر آئیں گی. کیونکہ عموماً ہمارے یہاں پاکستان میں اونٹ کی قربانی کا رواج نہیں ہے. قربانی کے جانور کی صفات، کیسا جانور ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ خریدار سمجھدار ہو، سمجھدار خریدار کا انتخاب کیا جائے. ایسے کسی کو بھی پیسے پکڑا کے سبزی لینے نہ بھیج دے. عام دنوں میں بھی ہم کس کو بھیجتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے؟ جس کو کوئی عقل سمجھ ہو. عروہ بن جعد البارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا کہ اس سے قربانی کا جانور یا بکری خرید لائے. انہوں نے 2 بکریاں خرید لی، پھر ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا. پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بکری بھی لے آئے اور دینار بھی لے آئے. یعنی آپ نے کیا کیا؟ 1 دینار دیا، انہوں نے جا کے 2 بکریاں خریدی اور ایک بکری 1 دینار میں بیچ کر دینار بھی واپس لے، بکری بھی لے آئے. اتنا سمجھدار ہونا چاہیے خریدار. تو آپ نے ان کو تجارت میں برکت کی دعا دی. چنانچہ ان کا حال ایسا ہو گیا کہ وہ مٹی بھی خریدتے تو اس میں نفع ہوتا نہیں. آپ نے خوش ہو کر دعا دی ان کو کہ اللہ تمہارے رزق میں، تمہارے مال میں برکت دے. پھر اسی طرح اس کا رنگ کیسا ہو؟ اس کا رنگ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مینڈھا قربان کیا کرتے تھے جو سینگوں والا، نر یعنی میل، اور جو سیاہی میں دیکھتا، سیاہی میں کھاتا، سیاہی میں چلتا. سیاہی میں دیکھتا یعنی اس کی آنکھوں کے آس پاس کا حصہ کالا، سیاہی میں کھاتا یعنی اس کے منہ کا اگلا حصہ کالا، اور سیاہی میں چلتا یعنی اس کی پنڈلیاں کالی. تو ایسا بکرا یعنی قریب ترین مشابہت ہے. اگر ایسا مل جائے تو بہت اچھا ہے. دیکھیے جیسے یہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر والا طریقہ، فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، کچھ ایسی سنت موقدہ نہیں کہ آپ کو ضرور ایسا بکرا ڈھونڈ کے لانا ہے. لیکن ایک سنت ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر کی ہوتی تھی. وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اتباع کرتے تھے. ہر چیز میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، راستوں میں، سڑک پہ چلتے ہوئے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے. اور ایک ایکسپشنل صورت تھی ان کی. تو وہ ہوتے تو ایسا ہی خریدتے، ڈھونڈ کے لاتے ایسے. لیکن اگر ایسا نہ ملے تو پھر جو بھی ہو. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاکستری یعنی براؤنش رنگ کا جانور ذبح کرنا اللہ تعالیٰ کو 2 کالے رنگ کے جانور ذبح کرنے سے زیادہ محبوب ہے. یعنی پورا کالا بکرا جو ہم عام طور پر صدقے میں دیتے ہیں، اگر 2 بھی دیے جائیں اس کے مقابلے میں 1 براؤن زیادہ افضل ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے کالے بکرے کے صدقے کا رواج پڑا تھا. سمجھ آئی بات؟ یعنی ایک طرف 2 کالے بکرے اور ایک طرف 1 براؤن بکرا، زیادہ ثواب کس میں؟ براؤن میں. ٹھیک. تو اس لیے اگر کبھی صدقے کا بکرا بھی دینا ہو تو اس میں کالا رنگ نہ ڈھونڈے. ہاں کالا رنگ صرف اس حد تک کہ جو منہ کے آگے ہو اور آنکھوں اور پاؤں کے بس. پھر یہ کہ 2 دانت والا ہو، 2 دانتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف 2 دانتا جانور ہی ذبح کرو، سوائے اس کے کہ تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے تو بھیڑ کا جزع کو قربان کر سکتے ہو، یعنی بھیڑ کا بچہ قربان کر سکتے ہو.
سائز درمیانہ ہو. یونس بن میسرہ بن حلبس نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو سعید الزرقی کے ساتھ قربانی کے جانور خریدنے کے لیے گیا. یونس بن میسرہ بیان کرتے ہیں کہ ابو سعید نے ایک ایسے مینڈے کی طرف اشارہ کیا